السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب کے جو بھانجے ہیں، صوبائی وزیر قانون ہے راجہ بشارت صاحب، ان کے جو بھانجے ہیں انہوں نے کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایک سٹوری میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، اس کو سرچ کیا، اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں۔ سید حیدر عباس صاحب کے ساتھ وہ فراڈ ہوا 2 کروڑ روپے کا۔ ان کے ٹویٹر سے میں نے ساری چیزیں، آپ نے گزشتہ ویلاگ میں سب کچھ دیکھا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج میں ایک بہت بڑی سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، نمبر 2 اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ نہ کیجیے گا، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ ڈاؤن لوڈنگ میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کلپس چلے جاتے ہیں، جبکہ میں راجہ بشارت کے ظلم اور ان کے بھتیجوں کے بھانجوں کا جو ظلم اور جو فراڈ ہے اس کا شکار ہونے والا جو شخص ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو آل رسول ہے، جو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بھی بہت معتبر ہے، جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے پاؤنڈز پہ پاؤنڈز پاکستان کی معیشت کو بہتر اور سرکولیشن گڈ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اس کو کیسے ان لوگوں نے لوٹا ہے، اور کیسے جو ہے وہ پنجاب پولیس، پنڈی پولیس جو ہے وہ مجرمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، کیسے اس شخص کو پاکستان بلا کے اوورسیز کمیشن راولپنڈی نے ذلیل کیا ہے اور اس کی عزت نفس کو پامال کیا ہے۔ یہ سب آئیے اب میں آپ کو ملواتا ہوں سید حیدر عباس شاہ صاحب سے۔ ان کی مہربانی کہ ویلاگ ان تک پہنچا۔ میں اپنے ان جرنلسٹ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس ویلاگ کو ان تک پہنچایا، اور یہ پہلے وکٹم سامنے آئے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے جس میں راجہ عابد ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں، بے گناہ خواتین ہیں۔ ہم ایک ملک ریاض کو روتے ہیں، یہاں پہ تو بہت کچھ ہے بھائی۔ تو آئیے پہلے ملتے ہیں شاہ صاحب سے، اس کے بعد پھر باقی کارروائیاں دیکھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سید حیدر عباس شاہ صاحب اس وقت برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام وقاص صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بھائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے میرا کیس ہائی لائٹ کیا ہے، آئی ایم ویری گریٹفل۔ وہ اس میں کوئی گریٹفل ہونے کی بات نہیں ہے، ایک تو آپ آل رسول ہیں اس حوالے سے بھی، اور دوسرا پھر یہ کہ یہ کیس آپ کے ٹویٹر سے ہی، آپ کے سوشل میڈیا سے ہی مجھ تک پہنچا، اور میرا کام ہے کہ جو بات ہے حق سچ کی اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو سامنے اٹھانا چاہیے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سنا اور اس کے بعد مجھ تک آپ نے رابطہ کیا ساری سچویشن۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو بیتی، جو آپ کے ساتھ ہوئی، ایک تو کہانی ثبوت میں نے بتائے، لیکن آپ یہ ذرا اپنی زبانی بتائیے کہ سارے واقعے کا آغاز کیسے ہوا اور آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ اس میں وقاص صاحب اس طرح ہے کہ میری ان کے ساتھ انیشلی انویسٹمنٹ تھی 2005 سے، اور لنڈن آتا جاتا رہتا تھا پاکستان، تو میں نے ان کے ساتھ اس وقت انویسٹمنٹس کی، اور میں نے ان کے ساتھ کوئی اسٹامپ پیپر پہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ ٹرسٹ پہ پیسے جی اور وہ ٹرسٹ پہ میں نے 1.5 کروڑ جب ان کے ساتھ لگایا، تو کیونکہ انہوں نے میرے ٹرسٹ کو شیک کیا، میرے ساتھ یہ ایک بدنیتی سے چلے شروع سے، تو میں نے 2009 میں جا کے ان کے ساتھ پھر واپس میں پاکستان گیا، تو میں نے ان کے ساتھ دوبارہ ایک فریش نیا ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر کیا، جس میں انہوں نے پھر مجھے راجہ شاہد اور راجہ شجاع نے بولا جی ہم آپ کو اینڈ آف دسمبر 2010 میں 2 کروڑ روپیہ دیں گے۔ میں راضی ہو گیا۔ میں اس کے بعد واپس لنڈن آ گیا، تو 2011-12 میں راجہ شاہد نے 2 چیکس دیے، اور وہ بھی میں نے وہاں پہ اپنے چھوٹے بھائی کو دلوائے، تو وہ دونوں چیکس باؤنس ہو گئے، اور میں نے پھر اس کے اوپر ان کے اوپر نہ ایف آئی آر کٹائی، نہ میں نے کہا جی کہ یہ آپ نے جو چیک دیے تھے آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں۔ پھر یہ مین وائز سلسلہ بھائی چلتا رہا، تو 2017 میں نا میں نے اوورسیز کمیشن لاہور میں پنجاب میں، یہ 8 سال کا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو 8 سال کا گیپ آیا ہے بیچ میں، اس گیپ کے دوران آپ کا ان سے رابطہ رہا؟ کیا یہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے؟ کیوں یہ 8 سال کا گیپ آیا؟ یہ بھائی یہ ایک گیپ اس وجہ سے آیا کہ یہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، اور یہ گلشن اقبال ایس آئی آر ڈیولپر کے اونر ہیں، زمینیں لیتے ہیں، زمین لے کے ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سینس میں میں نے ان کے ساتھ پیسے لگائے تھے۔ پھر میں نے 2017 میں بھائی ان کے خلاف 6 کروڑ اور 30 لاکھ کا میں نے یہاں سے ایک کلیم بنا کر اپلیکیشن دی، یہاں سے میں نے اوورسیز کمیشن لاہور میں 6 کروڑ 30 لاکھ کے اوپر جب میری فائل آئی نا بھائی ادھر راولپنڈی اوورسیز ڈپارٹمنٹ میں،
تو سر آپ اوورسیز پلیز اپنی بات دہرائیے گا پلیز. بھائی یہ دو اور یہاں سے شاہ صاحب بات دہرائیں گے آپ کہ یہ ایس آئی آر وہ ڈیولپرز ہیں, یہاں سے اپنی بات دہرائیں, بیچ میں کٹ گئی تھی. بھائی یہ ایس آئی آر ڈیولپر گلشن اقبال کے اونر ہیں راجہ شاہد اینڈ راجہ شجاع, جن کے جی ساتھ میں نے انویسٹمنٹس کی تھی اس وقت, ٹھیک ہے نا, 2005 میں. جی جی میں نے پھر جب یہ 7-8 سال کا پیریڈ چلا گیا تو 2017 میں میں نے ان کے خلاف کلیم اپلیکیشن ایک بنا کر بھیجی اوورسیز ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور میں کہ میرا ان کے خلاف بنتا ہے 6 کروڑ 30 لاکھ روپیہ, کیونکہ 2 کروڑ روپے انہوں نے دسمبر 2010 میں مجھے دینا تھا. تو میں نے کہا ان 7-8 سالوں میں میرا اتنا پیسہ, کیونکہ یہ ڈیولپر ہیں, زمین لیتے ہیں, بناتے ہیں, پلاٹس بناتے ہیں, بیچتے ہیں, تو میرا اتنا شیئر بنتا ہے. تو اوورسیز ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے کال کی, راولپنڈی والوں نے 2017 اکتوبر کی بات ہے یا سپٹمبر کی بات ہے. تو میں نے کہا جی کہ میں پاکستان آ جاؤں, تو میں پاکستان چلا گیا. یہ جو پیسہ بیچ میں بنا ہے, یہ ایز پر ایگریمنٹ بن رہا تھا 6 کروڑ. نہیں, یہ کیونکہ 2 کروڑ جو انہوں نے مجھے دسمبر میں دینا تھا 2010 میں 2 کروڑ روپیہ, انہوں نے مجھے پیسہ تو نہیں دیا نا, پھر انہوں نے میرا پیسہ یوٹیلائز کیا ہے, میرا پیسہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. اس پیسے کے اوپر میں نے ان سے کہا جی کہ میرا اتنا شیئر بنتا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ صاحب جائیداد ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ گلشن اقبال کا فیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک آپ چلے گئے ہیں, تو میرا شیئر کدھر ہے؟ زمینیں اگر آپ نے 10 سال 12-15 سال پہلے آپ نے اگر سستی زمینیں لی تھی تو آج ان زمینوں کے ریٹ کیا ہیں؟ تو میں کہا میرا شیئر تو بنتا ہے زیادہ, آپ مجھے میرا شیئر دیں. تو 6 کروڑ 30 لاکھ روپے میں نے ان کے اوپر کلیم کیا تھا. صحیح 2 کروڑ وہ کر لیں تو باقی 4 کروڑ وہ کر لیں, 4 کروڑ 30 لاکھ ان 7-8 سالوں میں. تو میں جب پاکستان گیا ہوں تو پھر انہوں نے مین ویل کوشش کی, ہماری فیملی کے کوئی بڑے تھے, ان کے بھی بڑے تھے, تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ٹھیک ہے, ہم مہربانی کریں کہ ہم ان کو نا 2 کروڑ روپیہ انیشلی جو ان کی اماؤنٹ تھی نا ہم نے دینی تھی 2010 میں, ہم ان کو 2 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں. تو میں راضی ہو گیا کہ اس وقت جی ٹھیک ہے, میرے کوئی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں ہے, میں لنڈن سے آیا اسی لیے ہوں, تو آپ میری پیمنٹ نہیں ہے تو میری یہی دے دیں مجھے. یہ لنڈن سے انہوں نے آپ کو بلایا تھا؟ نہیں, انہوں نے نہیں سبلایا مجھے, اوورسیز ڈپارٹمنٹ راولپنڈی والوں نے کال کی. اور تو انہوں نے کوئی آپ کو آنے جانے کا خرچہ دیا تھا؟ نہیں جی, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. تو پھر کیسے, کیا انہوں نے آپ کو آفیشیل کوئی لیٹر بھیجا, میل کی, کوئی انہوں نے آفیشیل کال کی آپ کو, یا پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے بلایا؟ پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے مجھے کال کی, میرا نمبر لیا انہوں نے وہاں سے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی فائل ہمارے پاس آئی ہے, تو کون پیش ہوگا؟ میں کہا جی میں خود ہی پیش ہوں گا, ظاہری بات ہے میں خود اس کا گواہ ہوں. وہ میں خود اس زمانے میں پھر میں پاکستان آ گیا, میں اوورسیز کے ڈپارٹمنٹ میں گیا. اوورسیز والوں نے پھر ان کو بلانے کی کوشش کی, راجہ شاہد اینڈ راجہ شجاع کو. اس وقت ثاقب صاحب تھے اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ASI. ٹھیک ہے, پیش ہوتا رہا ہوں, ثاقب صاحب ان کو کال کرتے رہے, ثاقب صاحب ان کو کہتے جی آپ آئیں, آپ تشریف لیں, یہ نہیں تھے جاتے. پھر ثاقب صاحب نے مجھے خود بولا کہ آپ ان کے خلاف جا کے اگر یہ نہیں آتے تو ہم آپ کے ساتھ اوورسیز ڈپارٹمنٹ آپ کی پیکنگ کرے گا. میری میٹنگ جی جی. تو وہ بھائی پھر کیا نام ہے, ثاقب صاحب نے کہا جی کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں. پھر مین والی اس طرح ہوا کہ جو میری فیملی کے کچھ بڑے تھے, جو ان کے بھی تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ انیشل اماؤنٹ لے لیں. پھر اس کے اوپر میرا ان کے ساتھ 1 کروڑ 95 لاکھ کا نا 3 چیکس انہوں نے مجھے دیے پوسٹ ڈیٹڈ, میرا اسٹامپ پیپر ان کے ساتھ ہوا. اور میری اوورسیز کی جو ایک کمپلین تھی نا, اپلیکیشن تھی, وہ اس میں میرے اسٹامپ پیپر پہ لکھی ہے کہ اگر یہ بریچ آف کانٹریکٹ کریں گے, یعنی کہ اسٹامپ پیپر کے بریچ کریں گے, تو میرا 6 کروڑ 30 لاکھ کا دوبارہ ان کے اوپر سٹینڈ کرے گا. میں نے کہا اس وقت جی میں نے 3 چیک لے لی, وہ 3 چیک پھر وقت شروع ہو گئے. جب وہ صحیح تو پھر میں نے ان کے خلاف FIR کٹا دی. FIR کاٹنے کے بعد میں لنڈن آ گیا. اوورسیز والوں نے میری ہیلپ کی, وہ سارا کچھ میٹر چلتا رہا. مگر بعد میں جب FIR کٹ دی تو اسی دوران PTI کی گورنمنٹ آئی. PTI کی جیسے گورنمنٹ آئی تو راجہ بشارت صاحب لا منسٹر پنجاب آ گئے. نہیں, FIR کٹ گئی تو FIR کے بعد تو گرفتاری بنتی ہے, چاہے PTI کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہو. نہیں بھائی, اس میں نے بہت زور گیا, کیونکہ میں لنڈن بیٹھا تھا. میں لنڈن سے یہاں سے تھانے آرے بازار میں کال کرتا تھا, تو میں کہتے تھے جی آپ اریسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں اریسٹ کر سکتے, آپ کسی بڑے افسر سے بات کریں. میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نا یہ وزیر قانون کے بانجے ہیں. تو میں کہا یار سو واٹ, وزیر قانون کے بانجے ہیں تو ہے تو اشتہاری ہیں, پرچے کٹے ہوئے ہیں, اور چیک پاؤنس کے اوپر ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ اوپر بات کریں. پھر اس وقت میں نے کیا نام ہے CPO پنڈی صاحب کو کال کی, احسن عباس تھے.
میں نے ان کو کہا کہ میں کہا سر یہ اختیاری ہیں, میں اوورسیز سٹیزن ہوں, تو آپ ان کو اریسٹ کرائیں. کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں. تو یہ مین میں سلسلہ چلتا رہا. تو پھر میں 2019 سے سپٹمبر میں پاکستان آ گیا. میں پاکستان جس سے گیا ہوں تو میں, کیونکہ میری فائل چل رہی تھی, میں اوورسیز کے ڈپارٹمنٹ میں پیش ہو گیا ہوں, تو جس کے ہیڈ ہیں راولپنڈی کے باسط شکیل صاحب. تو باسط جی جی شکیل کے آفس میں جو میں نے ڈی سی صاحب کے آفس میں جو اوورسیز کی میٹنگ ہوتی ہے, میں تقریباً 8 سے 10 دفعہ پیش ہوں. میرے پاس ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں, سارے ڈیٹس بھی لکھی ہیں. اور ان میٹنگز میں باسط شکیل صاحب کے ساتھ سی پی او احسن رانا صاحب بیٹھے. صحیح. صاحب کو میں نے بولا کہ میں کہا سر آپ ان کو ریسٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں, اس سارے معاملے میں 8 سے 10 میٹنگز تو بنتی ہی نہیں ہے, اس میں تو سیدھی سیدھی گرفتاری بنتی ہے. میٹنگز میں آپ کو بلا کے کیا کرتے رہے؟ مجھے سیدھی بات ہے, مجھے یہ خجل کرتے تھے, خوار کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ برٹش سٹیزن ہے, یہ آیا ہے ہفتہ مہینہ ڈیڑھ رہے گا. میں نے ریٹرن ٹکٹ لیا تھا, میں نے واپس آنا تھا. پھر میں نے باسط شکیل صاحب کے نوٹس میں لایا. میں نے کہا جناب میں نے واپس آنا ہے, تو یہ ابھی تک آپ کا یہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا. کیا نام ہے, باسط شکیل صاحب نے. انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, آپ جس مرضی فورم پہ چلے جائیں. کیونکہ جب میں پولیس کو بولتا ہوں, میں نے احسن رانا کو بولا, احسن رانا صاحب یہ الفاظ ہیں احسن رانا صاحب کہ آپ ان کو فون پہ لیں. احسن رانا صاحب نے کہا جی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راجہ بشارہ صاحب کے بانجے ہیں, تو میں اگر ان کو اریسٹ کروں گا تو میری سختی آئے گی. بات یہ ہے کہ میں نے جتنی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں اس میں رائے مظہر صاحب آتے رہے ہیں, جو کیا نام ہے ایس پی پنڈی تھے. پھر اس میں کیا نام آتے رہے ہیں ایس ایس پی آپریشن طارق صاحب, ٹھیک ہے, اور ایک اور ہیں میرے ذہن سے نام نکلے. جو بھی آتے رہے میں ان کے سامنے میں نے یہی کہا جی کہ میں نے نہیں, وہ کیوں آتے رہے ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ان اتھارٹیز کا آپ کے پاس آنا نہیں بنتا, ان اتھارٹیز کا تو ان مجرمان کو گرفتار کرنا بنتا ہے. اوورسیز کی میٹنگ میں آتے تھے, یہ اوورسیز کی میٹنگ میں آتے تھے, اور باسط شکیل صاحب کے سامنے میری بات ہوتی تھی. وہ تھانے آرے بازار والوں کو کہتے تھے جی آپ اریسٹ کریں, اور وہ صرف ٹائم جو یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی اتنے بڑے لیول کے جو لوگ ہیں, اتنی بڑی اتھارٹیز ہیں, ڈی پی او, سی پی او, ان کو تو آپ کے پاس آنے کی بجائے ٹیم بھیج کے مجرمان کو گرفتار کروانا چاہیے تھا. وہ بھائی اس میں ہے کہ وہ میرے پاس نہیں تھے آتے. اوورسیز کی جو میٹنگ ہوتی تھی نا ڈی سی آفس میں, جس کے ہیڈ ہیں باسط شکیل صاحب, وہ اس میٹنگز میں آگے بیٹھتے تھے. اس میٹنگز میں یہ بات ہوتی تھی, اور میں ان کے نوٹس میں لاتا تھا. میں کہتا تھا جی آپ بار بار مجھے بلاتے ہیں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے آرڈر کر دیتے ہیں جی ان کو اریسٹ کریں. میں کہا جی آپ اریسٹ کرتے نہیں ہیں. اچھا یہ سب زبانی کلامی بات ہوتی ہے, کوئی منٹس نہیں ہوتے ادھر لکھے ہوئے, یہ سب زبانی کلامی باتیں ادھر ہوتی ہیں. وہاں پہ مطلب صاف تھا نا کہ وہ آپ کا ٹائم کل کر رہے تھے, آپ کو مینٹل ٹارچر کر رہے تھے, ذہنی اذیت دے رہے تھے کہ آپ سرنڈر کر جائیں, آپ اپنے منہ سے کوئی آفر نکال دیں تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جا سکے. میں نے باسط شکیل صاحب کے نوٹس میں یہ بات لایا. میں نے کہا باسط صاحب آپ اوورسیز کے میٹنگ کے چیئرمین ہیں, ایز اے پبلک نمائندہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ پولیس کو سختی سے آرڈر کریں کہ ان اشتہاریوں کو اریسٹ کیا جائے. تو باسط شکیل صاحب نے کہا جی کہ میں پولیس والوں کو بولتا ہوں والا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں جب بھی کوئی بھی پولیس والا ایس پی آئے, ڈی ایس پی آئے, سی پی او آئے, میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ ان کو اریسٹ کرو. آپ ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ اریسٹ نہیں تھے کرتے. میرا سمپل سوال یہ ہے, جواب یہ ہے آپ ان سوالوں کا بھائی, کہ اگر پاکستان انصاف ہے, اور اگر انصاف ہے پاکستان میں, اوورسیز یہ ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہمیں دھکے کیوں مل رہے ہیں؟ میں بھائی 6 مہینے رہ کر آیا ہوں, اور میں نے اتنی ضلالت کاٹی ہے پاکستان میں اور اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ چیزیں میں وسیم اختر صاحب کے نوٹس میں لے کر بار بار آتا رہوں. میرے پاس ان کا واٹس ایپ پہ نمبر ہے, میں نے ان کو کالیں کی, میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا وسیم اختر صاحب یہ پولیس کو بولیں, آپ ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں پنجاب کے, دس از یور ڈیوٹی. تو کہتے ہیں جی یہ اشتہاری کون ہے؟ میں نے ان کو بتایا سارا. میں کہا جی بڑی بد نصیبی ہے ان کی کہ یہ لکیلی یہ راجہ بشارہ صاحب کے بھانجے ہیں جو سٹنگ لا منسٹر پنجاب ہیں. تو وسیم اختر صاحب نے کہا جی وہ تو ہمارے باس ہیں. میں کہا سر دس از ناٹ مائی میٹر. وہ راجہ بشارہ صاحب اپنی جگہ, وہ وزیر قانون ہے اپنی جگہ, مگر جو اشتہاری ہیں اگر وہ ان کے رشتہ دار ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ قانون نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے بھائی کہ چیک باؤنس کے اوپر پاکستان میں کیا یہ اتھارٹی دے دی جائے لوگوں کو؟ یہ قانون کیا امپلیمنٹ ہوا ہے کہ جن کے چیکس باؤنس ہوں تو ان کو اریسٹ نہ کیا جائے؟ یہ ہے قانون پاکستان میں؟ اگر ہے تو پھر باقی لوگوں کو اوپن کریں پاکستان میں, اگر نہیں ہے تو ان کو پکڑ کے ڈالا جیل میں ڈالا جائے.
تاکہ لوگوں کو انصاف ملے اور ہم ایز اے اوورسیز سٹیزن، میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ کہتے تھے تبدیلی آ نہیں گئی، آ گئی، کدھر آئی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں آئی. میں جیتا جاگتا ثبوت ہوں بھائی. 6 مہینے ڈی سی کے دفتر، میں نے سی پی او صاحب کے دفتر پہ، میں نے آر پی او سہیل تاجک صاحب کے دفتر پہ 12ویں مہینے کی 11 تاریخ کو میں آفس میں پیش ہوا اور ان کے سامنے میں نے اپنی ساری فریاد رکھی اور ان کو میں نے سارا کچھ بتایا، مگر سہیل تاجک صاحب کا رزلٹ 0. سی پی او پنڈی فیصل رانا رزلٹ 0. اب سب سے بڑے کلپریٹ کون سے ہیں؟ سید علی ایس پی پٹھوا ٹاؤن، جن کے دفتر میں 5 دفعہ بذات خود پیش ہو چکا ہوں، اور وہ میرے سامنے تھانے آرے بازاروں میں بلاتے تھے یا فون کرتے تھے، کہتے تھے تم اریسٹ کیوں نہیں کرتی ہو، اور وہ ان کو گولی دیتے تھے، وہ آگے سے مجھے گولی دینے تھی، اریسٹ ہو جائے گی. میرا یہ سوال ہے، کیا پاکستان میں انصاف ہے؟ اور اگر بھائی انصاف ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وزیر قانون صاحب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بانجوں کو اریسٹ کروائیں. اگر پرائم منسٹر کی بینک چیف جسٹس صاحب کے سامنے نہیں، وہ اپنے بھانجوں کو وہ کیوں اریسٹ کروائیں گے؟ کیا آپ نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر پاکستان کے جو سیکرٹری اعظم خان یا وزیر اعظم پاکستان یا چیف آف آرمی سٹاف یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا جو مقتدر حلقے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچ سکے؟ کیونکہ ان تک پہنچے بغیر تو آپ کو، یا چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈائریکٹ آپ اپیل دائر کریں، اس کے بغیر تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا یہاں پہ. بھائی میں نے پرائم منسٹر صاحب کی جو پی ایم پورٹل ہے اس میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی. اس سال کے شروع کی بات ہے، میں نے لاسٹ ایئر بھی اپلیکیشن ڈالی تھی. اس سال کے جو شروع میں نے ڈالی تھی نا، اس اپلیکیشن کی میں نے جو آپ کو فوٹو کاپی بھیجی ہے جس میں ایس پی صاحب کے سائن ہوئے ہیں، جس میں نے کہا ایس پی صاحب پٹھوا ٹاؤن کے جو ایس پی ہیں وہ ان اشتہاریوں کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، وہ ہی از دی مین کلپرٹ. تو پرائم منسٹر پورٹل کی اپلیکیشن کے اوپر جو تھانے آرے بازاروں نے رپورٹ دی ہے کہ ہم جا کے چھاپا مارتے ہیں تو اشتہاری ملتے نہیں، تو میں نے ان کو بولا جی اشتہاری تو دمیال ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ بشارت صاحب کی جو میں نے 7 تصویریں لگائی ہیں وہ ان کے آفیشیل فیس بک پیج کے ساتھ، پیج کی تصویریں، آپ ڈیٹ دیکھیں. یہاں پہ آپ کی فیملی کو کوئی تھریٹ وغیرہ تو نہیں دیا گیا؟ بالکل بھائی ڈر ہے مجھے، تھریٹ دیا ہے آج نہیں ہے تو مجھے تو آنا ہی آنا ہے. میرا چھوٹا بھائی پاکستان میں رہتا ہے اور میں بالکل یہ ریکارڈ میں لے کے رہتا ہوں. خدا نہ خاصا دیکھیں میرا پیسہ انہوں نے کھایا، میرا حق لال کا پیسہ ہے، میں پروف بھی دے سکتا ہوں. میں اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچ کے پیسہ لایا تھا. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو میرپور آزاد کشمیر، میرے پاس پروف ہے اس کا. اور مجھے بالکل ڈر ہے، مجھے 100% ڈر ہے کہ یہ میرے ساتھ، دیکھیں میرا جب پیسہ گیا ہے تو آپ یہ فزیکلی مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو یہ بالکل کریں گے. اور یہ لوگ اس قابل ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں. میرا بھائی میری اپیل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ آپ کا نیا پاکستان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ خود نئے ہیں مگر آپ کی ٹیم ساری پرانی ہے اور سب گیمیں پرانی چل رہی ہیں. پنڈی کی پولیس میرے سامنے کی بات ہے، مجھے لوگوں نے بولا ہے بھائی کہ راجہ بشارت صاحب کی مرضی کے بغیر بھی ہم پولیس پتہ بھی نہیں لا سکتی. اور میرا یہ بھی سوال ہے، کیا عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں عمران خان صاحب کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ منسٹر پنجاب کو یہ آرڈر کریں کہ آپ اپنے بانجوں کو اریسٹ کروائیں؟ صحیح. اس ساری معاملات، ساری کہانی آپ کی زبانی اب جو ہے وہ تمام ناظرین تک پہنچ چکی ہے. آپ کا آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ نیکسٹ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اپنا پیسہ واپس چاہتے ہیں، کوئی سیکیورٹی چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا، یا اور دوسرا یہ کہ کیا راجہ بشارت صاحب نے، یا چونکہ آپ بار بار ان کا نام لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک سیاسی سٹینڈنگ تو ہے، کیا ان کی جانب سے آپ کو یا ان کے قریبی عزیزوں کی جانب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر کی جائے گی تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، تاکہ یہ بات آپ کی آن ریکارڈ آ رہی ہے تو میڈیا کے ذریعے آپ کی بات اگر ان تک پہنچ سکے، یہ معاملہ کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکے، تو آپ ضرور اپنی بات کیجیے. بھائی دیکھیں مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. راجہ شاہد اینڈ راجہ شجاع دے آر مین کلپرٹس، ٹھیک ہو گیا. راجہ بشارت صاحب ان کی پشت پناہی نہ کرتے تو یہ 2-1.5 سال پہلے یہ اریسٹ ہو چکے ہوتے. میرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے. کیوں کی وجہ یہ ہے کہ چیک باؤنس کے اوپر جو میں نے آگے آپ سے بات کی ہے، اگر گورنر عشرت العباد صاحب کے بھائی کراچی میں اریسٹ ہو سکتے ہیں 30-35 لاکھ کے چیک کے اوپر، یہ خبر چلی تھی ڈیو پہ، آلموسٹ 8-10 مہینے پرانی خبر ہے. اگر وہ بندہ اریسٹ ہو سکتا ہے گورنر سندھ کا بھائی، تو یہ راجہ بشارت صاحب کے بانجے 1.95 کروڑ کے بھائی میرے 3 چیکس ہیں، ٹھیک ہو گیا. ان کے اوپر یہ اشتہاری پنڈی میں دندناتے پھرتے ہیں
میرا سمپل یہ ہے کہ اگر پاکستان میں قانون ہے تو اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے اور ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو ٹھیک ہو چھوڑا گیا جائے۔ اگر ان کو چھوڑا جائے گا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عمران خان کی گورنمنٹ پہ، عمران خان کی گورنمنٹ پہ۔ ہم اوورسیز سٹیزن، میرے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے ٹویٹر پہ اس وجہ سے ہائی لائٹ کیا، جس کو آپ نے ٹویٹر سے کیچ کر کے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ میری پاکستان کے اداروں میں سنوائی نہیں تھی ہو رہی۔ بھائی میری پرائم منسٹر پورٹل میں اپلیکیشن گئی، پرائم منسٹر کے آفس میں، پرائم منسٹر پورٹل میں میں نے کال کر کے ان کو ریکویسٹ کی کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں بھائی سی پی او پنڈی، آر پی او پنڈی، ایس ایس پی کیا نام ہے طارق صاحب، ان کے یعنی کہ میں نے یقین جانے جتنی ضلالت میں دیکھ کر پاکستان میں ابھی آیا ہوں نا، کہ ہمارے جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں، یقین جانے میں کانوں کو ہاتھ لگا کر آیا ہوں۔ اور میرے ساتھ ایک اور بزرگ تھے جن کا انہوں نے پیسہ کھایا، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بات صحیح ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کی ساری بات بھی پہنچی اور میں دیکھنے والوں سے بھی اب یہ گزارش کروں گا کہ اس گفتگو کو آپ پلیز ڈاؤن لوڈ کر کے اور ٹکڑوں میں شیئر مت کریں۔ اس کا جو یہ لنک کا جو آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کائنڈلی اس کو شیئر کریں تاکہ جو مکمل گفتگو ہے وہ سننے والوں تک پہنچ سکے۔ گزشتہ ویلاگ کو بھی ٹکڑوں میں شیئر کیا گیا، جس کے بعد مکمل بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکی اور مقتدر حلقوں تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری مقتدر حلقوں سے وزیر اعظم پاکستان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فوری طور پر جو ہے ریلیف دیا جائے، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری بیک بون ہے، ہماری اکانومی کو اور ہمارے پاکستان کو بنیادی طور پر یہی پاکستان کے دیگر ممالک میں سفیر ہوتے ہیں۔ اگر انہیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔